آج کل ایک لفظ بڑا ہے، آج کل بڑا چڑھ رہا ہے، جب لوگ مجھے بھی بڑے وسوخ سے کہتے ہوتے ہیں، یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کا ہے فیمنزم۔ فیمنسٹ، عورت کے اختیارات، برابری، ایکوالٹی۔ تو میں مسکرا کر ان سے صرف ایک بات کہا کرتا ہوتا ہوں کہ فیمنزم ہے کیا، اس کی رائٹ فل حقیقت کیا ہے۔ فیمنزم ایک نظریہ ہے جس میں عورت اپنے اختیارات کے لیے لڑتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے وہی حقوق ہیں جو ایک مرد کو ہوتے ہیں۔ تو یہ کام تو اسلام بہت پہلے کر چکا۔ قرآن کی آیت ہے سورہ الاحزاب کی، ہم نے مرد اور عورت دونوں کے لیے مغفرت اور اجر برابر رکھا ہے۔ برابری کا تو یہیں پہ ذکر ہو گیا۔ پھر اس کے بعد عورت کی سب سے بڑی جنگ کیا ہوتی ہے، اس کی سب سے بڑی لڑائی کیا ہوتی ہے؟ اس کے حقوق، اس کے حق۔ تو کیا اسلام نے اس کو جائیداد میں حق نہ دیا؟ کیا اسلام نے اس کو اس بات کی اجازت نہ دی کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کرے؟ یہی وجہ ہے کہ نکاح کے دوران ایک عورت سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو قبول ہے۔ جب تک اس کا قبول نہیں ہوگا، جب تک اس کا اقرار نہیں ہوگا، تب تک وہ شادی نہیں ہوگی۔ اب اگر آپ اس میں یہ لے آئیں کہ ماں باپ کی مجبوری یا بہن بھائی کی مجبوری یا فلاں کی مجبوری، تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے، مگر اسلام نے اختیار دیا ہے۔ کیا اسلام نے جائیداد میں سے حق نہیں دیا؟ اور ماں باپ کی جائیداد میں بھی حق دیا، شوہر کی جائیداد میں بھی حق دیا، ایک عورت کو مکمل اختیار دیا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ نہ شوہر دینا چاہے یا گھر والے نہ دینا چاہیں یا آپ وہ حق نہ لینا چاہیں، مگر قانونی طور پر شریعت کے مطابق آپ کا حق بنتا ہے۔ کیا اس میں برابری نہ آئی؟ کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ علم حاصل کرو، اور مرد اور عورت دونوں پر علم حاصل کرنا فرض کیا؟ کیا اس بات کے اوپر کوئی ڈینائی کر سکتا ہے کہ اس کا حق مہر دیا جاتا ہے، اور اس حق مہر میں وہ جو شرائط لکھوانا چاہے وہ لکھی جا سکتی ہیں؟ تو یہ سب باتیں جو ہوتی ہیں، یہ تو اختیار تو اسلام دے چکا ہے۔ اگر فیمنزم نظریہ ہے تو اسلام جو ہے وہ عدل کی بنیاد پر قائم کرتا ہے۔ اسلام نے عدل قائم کیا، اسلام نے بتایا کہ عدل کیا ہے، عورت کے حقوق کیا ہیں، عورت کے حق کیا ہے، عورت برابر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عورت وہ ہے جو ایک نظام کو مستقل اور مضبوط بناتی ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کی تربیت جس لحاظ سے کرے گی، بچہ اس لحاظ سے چلے گا۔ اصل نظام کو وہ چلاتی ہے۔ اگر ماں بہترین تربیت کرے گی تو اس کی اولاد بہترین ہوگی، اگر ماں غلط تربیت کرے گی تو اس کی اولاد بدترین ہوگی، اور وہیں سے آگے نسل در نسل چلتی ہے۔ عورت نظام چلاتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔